السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو جی، بنا ٹائم ضائع کیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے ولاگ میں ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ آرام اور مینٹلی سکون کے بارے میں نے آپ سے بات کی تھی۔ تو جی، انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو آرام چاہیے، سکون چاہیے، تو اس کے لیے اسے تھوڑی سی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے سکون اور آرام دونوں کا انتظام کر دیتی ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ایسے پاسبل ہے کہ آپ دوسروں کے لیے راستے آسان کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے بالکل آسان کرتے جائیں گے۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے بھی میرے بندوں کے لیے آسانیاں کی، میں نے اس کے لیے آسانیاں کی۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ مدد آپ پیسوں سے کریں، فائنینشلی کسی طریقے سے بھی کریں۔ کچھ الفاظ، کچھ ایسی چیزیں جو آپ کسی کے لیے دلاسے کے طور پہ بول دیتے ہیں، تسلی کے لیے بول دیتے ہیں، کسی روتے ہوئے کو آپ چپ کروا دیتے ہیں، تو وقتی طور پہ یا تھوڑی دیر کے لیے وہ بندہ جو ہے وہ بہل جاتا ہے، یا اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، وہ جس تکلیف اور غم میں مبتلا ہے۔ اور یہ آپ یقین کریں، جب یہ چیزیں آپ کریں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر ایک انجانی سی خوشی اتر رہی ہے، آپ کو ایک انجانی سی خوشی کا احساس ہوگا۔ اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جس کے لیے ہم کچھ پلان کریں یا سوچیں۔ یہ تو ایموشنز ہیں، اور یہ ہر انسان کے اندر موجود ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، کسی وقت بھی ہمیں کسی بھی وجہ سے بھی تھوڑی سی بھی تکلیف آتی ہے، یا ہم کسی وجہ سے سیڈ ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ایک بندہ خاموش ہے یا اس سے کوئی مسئلہ ہے، تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ نرم دلی، رحم دلی، کسی کا احساس، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردے بہت بڑے تحفے ہیں۔ اور ہم انسان جو ہیں وہ وقتی طور پہ صرف ہمیں جو دنیاوی طور پہ جو آسائشیں میسر ہیں، ہم ان پہ ہی نظر ثانی کرتے ہیں، اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں۔ لیکن در حقیقت جو چیزیں ہیں وہ یہ چیزیں تحفے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں۔ اگر آپ کا دل سخت ہے، آپ کسی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نرمی ڈالے۔ نرمی جو ہے وہ بہت بڑا تحفہ ہے، رحم دلی بہت بڑا تحفہ ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے انسان کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نرم دلی اور رحم دلی جیسے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا انسان سے پیار کرتا ہے، یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے کتنی مشکلات جو وقتی طور پہ تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہوا، یا میرے اس کام میں اتنے مسائل ہو گئے، مجھے تو یہاں جانا تھا، میں نہیں جا سکی یا نہیں جا سکا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہمارے لیے مشکل ہے، اور وہ ہمارے لیے ہم نے کی ہوتی ہے دعا، یا ہمارے پیچھے کسی نے یہ خیر کی دعا مانگی ہوتی ہے، اور وہ در حقیقت اس وقت ہمارے لیے وہ اس جگہ پہ پہنچ کے ہمارے لیے آسانی کر دیتی ہے۔ ایک وقت میں ہمیں وہ چیز بری لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا تھا، ہم پہنچے کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو بڑی اسکرین سے دیکھ رہے ہیں، آپ تو وقتی طور پہ اس وقت کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی اسکرین سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان کا شکر ادا کیا کریں۔ ان چیزوں سے شکر ادا کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے سے بھی اور آسانیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ کر کے آپ دیکھیں، آپ کو مینٹلی سکون بھی ملے گا، آپ کو خوشی بھی ملے گی۔ اور روزانہ کی طور پہ آپ اگر کوشش کریں کہ میں نے کسی ایک انسان کے لیے بھلائی کرنی ہے، کسی ایک انسان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، تو آپ اس کے لیے بھی مطمئن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے طرف وہ لوگ بھی خود بخود بھیج دیں گے۔ اور فرض کریں آپ گھر میں رہتے ہیں اور آپ سے کوئی ملنے آتا ہے، تو آپ اس کو نماز کی تلقین کر دیں، آپ اس کو کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی بات جو ہے وہ بتا دیں، اس کے ساتھ آپ یہ بھی نیکی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے آپ کی اب دیکھیں، ہم ڈھیروں گناہ کرتے ہیں، ہم وہ گناہ اگر صرف سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ ہم کر لیتے ہیں تو وہ ایک گناہ درج ہوتا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنے کا سوچتے ہیں، یا کوئی بھی ہم نیک کام کرنے کے بارے میں اپنے دل میں خیال لاتے ہیں، ابھی ہم نے وہ کیا بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اجر دے دینا ہے۔ اور جب ہم وہ نیکی کر لیتے ہیں تو وہ ایک کے بدلے 10 نیکیوں میں، یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو
دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس طریقے سے کس راستے پہ جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کسی غلط ایکٹیویٹی میں یا کسی غلط چیز میں ملوث ہیں، یا آپ نماز کی طرف نہیں آ رہے، یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا، تو آپ ایک دفعہ سچے دل سے صرف اللہ میاں سے یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میں نہیں پڑھ پا رہی، آپ ہی میرے لیے کچھ کریں، وہ ضرور کریں گے۔